تو اللہ کے نبی بھی بیٹھ کے، کچھ لوگ پاس آگے بیٹھ کے، آپ کے پروانے بیٹھ کے، کہاں دل کرتا ہے چھوڑنے کو کہ اور بات سن لیں اور پاس بیٹھ جائیں اور کچھ علم حاصل کر لیں اور برکت حاصل کر لیں، آگے بیٹھ گئے۔ حتیٰ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اکتا کے۔ اب ظاہر ہے اللہ کے نبی کی آج شادی ہوئی ہے، رخصتی کا دن ہے، خامد کو ضرورت ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ وقت گزارے، اور ہمارے ہاں یہ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے واللہ کہ برات کا جناب موقع پر بیوی کے پاس عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور جناب اس کے ساتھ تصویریں بنا رہی ہیں اور باتیں لمبی چوڑی کر رہی ہیں، اور وہ بھی پریشان ہو رہی، تھکی ہوئی ہے بیچاری، اور مرد جو ہے اس کو اس کے دوست نہیں چھوڑ رہے یا پھر گھر کے کام نہیں چھوڑ رہے کہ کل ولیمے پہ کیا کرنا ہے، انہی چیزوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بیوی کے پاس پہنچتا ہے تب جب اس کی بھی بس ہوئی ہوتی ہے، بیوی کی بھی بس ہوئی ہوتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تو صاحب یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر بارات لے کے دن کے 3 بجے بھی آ گئے، اور ایسے ہوتا ہے ہمارے یہاں، بارات لے کے گئے ہیں عموماً 1 بجے بکنگ کی ہے شادی ہال کی، اور جناب 3-4 بجے گھر واپس آ گئے، تو بیوی کے پاس مرد کو انہوں نے عشاء کے بعد ہی جانے دینا ہے۔ اس کے پاس بھی عورتیں بیٹھی ہیں، محلے کی عورتیں جناب ملنے آنی، جن کے ساتھ کبھی کوئی معاملہ نہ زندگی میں بعد میں ہونا ہے نہ پہلے ہوا تھا، صرف 1000 روپیہ دیا تھا ان کی بہو کی شادی پر، وہ واپس وصول کرنا ہے آج، تو وہ 1 گھنٹہ باتیں سنا کے، ہمارے بڑے تعلقات تھے آپ کے بڑوں کے ساتھ، اب تو وہ ماحول ہی نہیں رہ گیا، اب تو وہ جناب وہ اپنے سارے نسب نامے، آپ کے دادا کا فلاں، وہ میری دادا کا فلاں، ایسے جناب رشتہ داریاں تھیں، اس کا سر کھایا جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کون ہو اور جناب ہمارے دادا کون تھے، ابھی اس کو کیا پتا، وہ بیچاری بیٹھی انتظار کر رہی ہے، اور یہ حافظ صاحب، دلہا صاحب یہ باہر گھوم رہے ہیں اور جناب مارکیٹ میں کل کی ولیمے کی شاپنگ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب رات عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھ کے تھکے ہوئے یہ کمرے میں آئے، وہ بیچاری آدھی سوئی ہوئی، تو ایسا شادی کا ذائقہ مزہ خراب ہو رہا ہے۔ میں آج جینون یہ آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ میری شادی کے موقع پہ حضرت صاحب عصر کے وقت ہم رخصتی کر کے واپس آ گئے، اور میرے بڑے سمجھدار رشتہ دار، میرے چاچے مامے، وہ مجھے ساتھ شہر لے گئے کہ کل کے لیے شاپنگ کر کے لے کے آنی ہے، کل جناب ہم نے ولیمہ وہ سارا معاملہ، اور ہم منڈی سے خرید و فروخت کر رہے ہیں، وہ اللہ کی بندی گھر میں بیٹھی ہوئی، اور جناب عشاء کے وقت ہم واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ اچھی چیز نہیں ہے حضرت صاحب، آپ اب انہیں وقت دیں کہ وہ آپس میں بیٹھ جائیں، باتیں کر لیں۔ اللہ کے نبی نے یہ چیز دیکھے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکتاہٹ محسوس کی کہ یہ اٹھ نہیں رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھ گئے، حالانکہ یہ میزبانی کے اصول نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اکتا گئے ان سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس کو ساتھ لے کے وہاں سے نکل گئے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس چلے گئے۔ ثم ظنوا انهم خرجوا، آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں داخل بھی نہیں ہونا، حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس گئے ہیں، داخل نہیں ہونا، داخل اس لیے نہیں ہونا کہ نئی بیوی گھر میں آئی ہے، اس کو وقت دینا ہے، اگر اس کی پہلے شادی ہوئی تو 3 دن اسپیشل اس کو دینے ہیں، اگر پہلے شادی نہیں تھی اس کی تو 7 دن اسپیشل دینے ہیں، پھر باقی بیویوں کے پاس جانا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس گئے، اور وہاں جا کے سوچا کہ چلے گئے ہوں گے اللہ کے بندے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرجعت معہ، حضرت انس کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ پھر واپس آ گئے، جب ہم گھر میں واپس آئے فاذا ہم جلوس مکانہ، وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے، فراجا ورجعت، میں بھی لوٹ گیا، اللہ کے نبی بھی لوٹ گئے دوسری مرتبہ، یہاں تک کہ پھر حضرت عائشہ کے کمرے گھر کے پاس گئے، فراجا ورجعت معہ، جب ہم پھر وہاں سے واپس لوٹے تو پھر وہ کھڑے ہو چکے تھے، وہاں سے اٹھ گئے تھے، پھر ہم نے کہا چلیں شکر ہے، اب یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک حساب کا زبردستی وہاں سے اٹھایا، اب ظاہر ہے جب میں میزبان چلا جائے گا، مہمانوں نے تو خود ہی محسوس کرنا ہے کہ یار آ رہا ہے، ہمیں دیکھ کے پھر واپس مڑ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم چلے جائیں۔ آج کل ایسے بھی اللہ کے ولی ہیں، وہ اشارے بھی نہیں سمجھتے، پکڑ کے نکالنا پڑتا ہے۔ بہرحال فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا، کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے میرے اور اپنے درمیان پردہ گرا لیا، وَأُنزِلَ الْحِجَابِ، تب حجاب والی آیات نازل ہوئی۔ تو حضرت صاحب یہ میری گزارش ہے، یہ گزارش ہے، اس واقعے سے ہمیں سمجھ آیا کہ خامد بیوی کو شروع والے ایام میں علیحدہ وقت چاہیے ہوتا ہے گزارنے کے لیے، خواہ ان کو سانس ڈسٹرب کرے تھوڑی دیر بعد آگے کمرہ ناک کر کے، یا جناب ان کو اس کی گھر والے ڈسٹرب کریں، رشتہ دار ڈسٹرب کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے، خواہ مرد کے دوست ڈسٹرب کریں،
کہ ان دنوں میں جناب، اور یہ جہالت چلتی رہی ہے کچھ عرصہ پہلے ہمارے معاشرے میں، اب کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو دیکھتے رہے ہیں کہ جس دن مرد کی شادی ہے اس کے دوست اس کو جناب لے کے بیٹھ گئے ہیں، بازار میں لے کے بیٹھ گئے، یا کوئی نشہ کر رہے ہیں، یا کوئی جناب کوئی شرابیں پی رہے ہیں اور جناب برے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی آج ہم نے تمہارے ساتھ انجوائے کرنا، اور وہ اللہ کی بندی ادھر انتظار کرتی، اور یہ چیز عام ہے، یہ بات عام ہے، حالانکہ اس وقت ان کو سیپریٹ وقت چاہیے، کچھ اکیلے وقت گزارنے کے لیے۔ وہ اللہ کی بندی ابھی مانوس نہیں ہے آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کی ساس کے ساتھ مانوس نہیں ہے، وہ آپ کے لیے آئی ہے، آپ نے اس کو مانوس کرنا ہے وقت کے بعد، اور ہمیں اس کے بھی طریقے نہیں آتے۔ یہ بھی بہت بڑی ایک اور جہالت ہے، میں اس کو جہالت کہتا ہوں، کہ پہلے دن بیوی کے پاس گیا خامد، سبق پڑھانا شروع کر دیا، تم نے میری ماں کو اپنی ماں سمجھنا ہے، میری بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھنا ہے، میرے بھائیوں کو اپنے بھائی سمجھنا ہے۔ سب کون سا سبق آپ اسے سمجھا رہے ہیں؟ ایسے کہنے سے کوئی سمجھ لیتا ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے ایسے کہنے سے؟ آپ اس کو اپنے گھر میں مانوس کرو، اس کو حق حقوق دو، اس کے ساتھ وقت گزارو، کوئی اس کی سنو اپنی سناؤ، بعد میں جب شادی کو کچھ 4 دن گزر جائیں، ہفتہ 10 دن گزر جائیں، تو پھر اس کی ماں کو اپنی ماں سمجھنا، وہ خود ہی آپ کی ماں کو اپنی ماں سمجھے گی، اس کی بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھنا، اس کے بھائیوں کو اپنے بھائی سمجھنا، وہ خود ہی آپ کے بہن بھائیوں کو اپنے بہن بھائی سمجھے گی۔ یہ طریقہ اور یہ اصول ہوتا ہے۔ سبق پڑھانے سے کبھی کوئی سمجھا؟ یہ سنی سنائی باتیں ہم نے جناب وہ دیکھ لیا، کسی سے سن لیا، اور پہلے دن بیوی کو بٹھا کے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ یہ واللہ مجھے جہالت لگتی، میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں، یہ مجھے جہالت لگتی ہے کہ میری ماں کو اپنی ماں سمجھنا، ایسے کوئی سمجھ لے گی اللہ کی بندی؟ حضرت صاحب بننا پڑے گا، ماں کو ماں بننا پڑے گا تو وہ سمجھے گی، بہن کو بہن بننا پڑے گا تو وہ سمجھے گی۔ آپ جتنے مرضی لیکچر دے لیں، اگر ماں نے ماں کا روپ نہ دکھایا تو وہ ماں نہیں سمجھے گی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیپریٹ وقت کی خواہش کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب نے جب آپ کا اشارہ سمجھا تو انہوں نے علیحدگی اختیار کی، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ وقت دیا۔